बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया बयानिया मार्केट में लॉन्च किया गया है और ये बयानिया लॉन्च होते लीरो लीर हो गया है, फट गया है, इसके बुरे हालात हो गए हैं। और ये बयानिया ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो डील करके अडियाला जेल से बाहर आने के लिए तैयार हैं, इसीलिए उनको केसेस के अंदर रिलीफ या इंसाफ आप जो भी कह लें वो दिया जा रहा है। इसकी तफसील कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ये दूसरा मौका होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हमारी ख़वातीन हैं, हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, उन लोगों ने ये मान लिया है कि अगर मुल्क के अंदर हमने इनकलाब लेकर आना है, अपनी आइंदा नस्लों को हमने संवारना है, तो उसके लिए गिरफ्तारियां अगर हो भी रही हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक वक्त वो था कि जब हमारी औरतों और बच्चियों के ऊपर जब इस किस्म के मामलात हुआ करते थे तो परेशानियों की एक लहर ढूंढा करती थी, मगर अब पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे पंजाब की मैं अगर बात करूं तो सूरत हाल ये है कि बच्चियों ने इस गिरफ्तारी को अपना गहना बना लिया, अपना जेवर बना लिया, और माँ बाप जो हैं वो बखुशी खुशी इस तकलीफ़ को काटने के लिए तैयार हमें नज़र आते हैं। इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से 2 बड़े हल्फ उठाए जाएंगे, मगर मामला ये है कि इन हल्फों को रोकने के लिए, इन मामलात को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हामिद खान साहब थे, उन्होंने ये दावा किया था कि वो पूरे मुल्क में एक एहतजाजी तहरीक चलाएंगे इन हल्फों को रोकने के लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हामिद खान साहब जो हैं वो फ्रंट फुट पे नहीं, हमें अपने बिल के अंदर घुसे हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अदालत के हवाले से एक और बड़ा ही अहम मामला है, वो ये है कि आखिर हमारे जो नए आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के अगले चीफ़ जस्टिस होंगे, उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ, ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। मगर सबसे पहले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मार्केट के अंदर एक नया सियासी बयानिया जो है उसको लॉन्च किया गया। मामला ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो तमाम केसेस के अंदर निकलना शुरू हो गए, उनको इंसाफ मुहैया होने लगा, और जो मुखालिफिन का बयानिया, उस बयानी के मुताबिक खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, मगर मेरा ये मानना है कि वो एक इंसाफ है जो अब हमें मिलता हुआ और होता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से ये बयानिया दिया जा रहा है कि वो डील कर चुके हैं और पस पर्दा उनके मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो गए हैं। इसी वजह से इमरान खान साहब, उनके वर्कर्स, उनके जो पीटीआई मेंबर्स हैं, उनके लिए कुछ नरमी होती हुई हमें नज़र आ रही है। मगर जैसे ही ये बयानिया मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ, इस मार्केट में आने वाले बयानियों को ना तो पीटीआई ने सपोर्ट किया, ना ही इसको डिफेंड किया। खान साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके डिफेंडर ये पब्लिक है, पाकिस्तान की आवाम है, और वो डिफेंड कर रहे हैं, बज़ाते ख़ुद वो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। मामला ये है कि इमरान खान साहब ने एक लंबा अरसा जेल काट ली, 360-365 दिन उनके होने वाले हैं, जेल के अंदर हैं। और जब उनको नज़र आ रहा है कि अब गेम उलट गई है, जब उनको नज़र आ रहा है कि हुकूमत ख़ुद बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है आवाम के अंदर, तो इमरान खान साहब ने ऐसे मौके पर ला कर मारा है इस गवर्नमेंट को कि इनको मरने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। वो ये कहते हैं ना, 2-4 घूंट आपको पानी मिल जाना, वो भी नहीं मिल रहा। पानी के बगैर एक ऐसी जगह पर इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को ला कर मारा है। अब मामला ये है कि ये कहते रहे कि जी पीटीआई पे बैन करना है, पीटीआई रियासती दहशतगर्दी कर रही है, पीटीआई मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है, पीटीआई इंटरनेशनल पाकिस्तान की साख को मुतासिर कर रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो साख को मुतासिर कर रहे हैं पाकिस्तान की, इमरान खान के जो मानने वाले हैं या उनकी ग्रुपिंग है वहाँ पर। मसला ये है कि मुसद्दिक मलिक जैसा आदमी जो ये कह रहे थे कि पीटीआई पे दहशतगर्दी की वजह से पाबंदी लगनी चाहिए, वो अपनी ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तस्लीम कर रहे हैं कि अगर वो बात करना चाहें तो हम भी पीटीआई के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत को अब नज़र आ गया है, हुकूमत को ये नज़र आ गया है कि जो इन्होंने एक बयानिया बनाया था कि फ़ौज को और पीटीआई को आमने सामने कर दो और उसका जो सारा फ़ायदा है वो ख़ुद समेट लिया जाए, और बज़ाहिर ऐसा होता हुआ हमें नज़र भी आया। बार बार पब्लिक भी बात करती रही, बात बात पे इमरान खान साहब भी इस बात को बावर कराते रहे, पूरी पीटीआई ये बयानिया लेकर आगे बढ़ती रही कि फ़ौज के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। फ़ौज के साथ पीटीआई को लड़ाने की जो कोशिश की गई उसके बेनिफिशरी आज गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। अब चूंकि ये गेम एक्सपोज हो गई है, दोनों तरफ से ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान की इज़्ज़त हम दोनों तरफ में अजीज़ है। तो अब जब मामला सुलझने की तरफ जा रहे हैं तो हुकूमत को अपनी मौत नज़र आ रही है। तो इस मौत से बचने के लिए वो ये चाह रहे हैं कि ऐसा बयानिया बनाया जाए कि जी हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई, ज़बरदस्ती हमारे गले के अंदर ढोल डाला गया, ज़बरदस्ती ये कोशिश की गई कि किसी तरह पीटीआई को रगेद के ये मौजूदा हुकूमत या नून लीग जो है वो आके गवर्नमेंट में बैठ जाए। तो ये सारा बयानिया, ये इस पर
کھڑی عمارت تو بالکل زمین بوس ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے حکومت بکھلائی نظر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے جس پارٹی کے اوپر بین کی بات کرتے رہے ہیں وہ پارٹی جو ہے اب باہر آتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کو باقاعدہ طور پہ پیشکش کر رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بات چیت کیجیے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو یہ نظر آنے لگا ہے کہ مرد تو مرد، ان کی عورتیں نہیں ڈر رہی، وہ عورتیں بھی نہیں ڈر رہی جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کی کوئی ممبر ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کی کارکن ہے، مگر عمران خان اس کے ڈٹے رہنے کو اور اس کے اصولوں کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ریاستی دہشت گردی کے پرچے ڈالے جا رہے ہیں، ان کو بھی گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے رؤف حسن کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ جو سیدہ عروبہ ہے ان کا معاملہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کا آفیشیل فیس بک پیج چلاتی ہیں، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے اور آج ابھی میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ان کو کیا گیا۔ جس معاشرے کے اندر عورتیں گرفتاری کو اپنا گہنا بنا لیتی ہیں، اپنا زیور بنا لیتی ہیں، نہ اس قوم کو شکست دی جا سکتی ہے، نہ اس شعور کو شکست دی جا سکتی ہے، تو نہ اس انقلاب کو شکست دی جا سکتی ہے جو پاکستان میں برپا ہونے کے قریب ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے عمران خان نے کیا 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 نہیں کیا، عمران خان نے جو سب سے بڑا تیر چلایا وہ اس شعور کا تیر چلایا جو آج ہر ایک کے دلوں میں چسپاں ہیں، ہر ایک کے ذہنوں پہ چسپاں ہیں، اور لوگوں کو پتہ چل گیا ہے ہماری ووٹ کی کیا عزت ہے، ہمارے وقار کیا ہے، ہمیں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہم نے سوال پوچھنا ہے، ہم نے نہیں پوچھنا۔ عمران خان نے لوگوں کو شعور دے دیا ہے، اسی وجہ سے حکومت کی جو کامپیں ہیں وہ اس وقت ٹانگ رہی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوش آئند ہیں، لیکن یہاں پر دو بڑے معاملات ہیں جن کے اوپر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے اوپر کچھ زیادہ گفتگو نہیں ہو رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جب تقرری ہونا تھی تو ان کی تقرری سے چند مہینے پہلے ہی ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا، جس پہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب گھر جا رہے ہیں، کوئی ایکسٹینشن ان کو نہیں مل رہی اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور اگلے جو چیف جسٹس ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے میں ابھی صرف چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں، اگست اور ستمبر کا مہینہ ہے، اکتوبر کے آخر پہ قاضی صاحب اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ تقریباً جون جولائی کے اندر جو ہے وہ آ گیا تھا ان کی تقرری کے حوالے سے۔ ممکنہ طور پہ جو چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا کہ اگلے پاکستان کے چیف جسٹس یہ ہوں گے۔ یہاں پر دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ جو نظر ثانی ہونے جا رہی ہے ریزرو سیٹوں کے حوالے سے، اب عدلیہ چھٹیوں کے بعد واپس آ رہی ہے اور وہ بینچ آ کر سماعت کرے گا نظر ثانی کیس کے حوالے سے، تو اس کے اندر اگر تو جن سیٹوں کے اوپر ایشو آ رہا ہے، خاص طور پہ وہ 41 نشستیں جس کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، تو اگر کچھ ہینکی بینکی کر کے، کچھ آئیں بائیں شائیں کر کے، کچھ کوئی اندر گگلی کھیل کے یہ سیٹیں اگر پی ٹی آئی سے چھین لی جائیں، یہ ابھی سوال نہیں ہے کہ یہ سیٹیں کس کو ملیں گی کس کو نہیں ملیں گی، اگر پی ٹی آئی سے یہ سیٹیں چھین لی جاتی ہیں کسی بھی طریقے سے، یا الیکشن کمیشن اندر کوئی ڈگمگ کرتا ہے اپنی، تو ایسی صورت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو نواز دیا جائے گا، جو ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، کیونکہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ اپنا دست شفقت موجودہ گورنمنٹ اور ان کے معاملات کے اوپر رکھیں گے۔ اگر ابھی سے نوٹیفیکیشن منصور علی شاہ صاحب کا جاری کر دیا جاتا ہے ان کی تقرری کا، تو قاضی صاحب کو جو ایک دھچکا لگے گا کہ شاید ان کے لیے امید کے سارے چراغ بجھ گئے ہیں، تو ایسے صورت میں جہاں پر حکومت کو کچھ فائدہ نصیب بھی ہو رہا ہوگا قاضی صاحب کی وجہ سے، تو قاضی صاحب اس فیصلے کو روک لیں گے۔ اسی وجہ سے یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ہمارے اگلے ممکنہ جو چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب، ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن روکا گیا ہے، اس کو جاری نہیں کیا گیا، کیونکہ دونوں طرف امید ہے، حکومت کو امید ہے کہ قاضی صاحب ان کے لیے کچھ دست شفقت رکھیں گے، اور قاضی صاحب کو امید ہے کہ کوئی اگر اندر گگلی کھیل دی گئی تو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ میرا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے۔ تیسری بڑی بات یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے دو بڑے حلف اٹھائے جائیں گے، اور یہ حلف جو ہیں ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے اٹھائے جانا ہے۔ ایک تو جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود صاحب ہیں جو کل دوبارہ سے حاضر سروس جج بن جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ اس کے علاوہ دوسرے جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم خیل صاحب ہیں، یہ جو ہیں مظہر عالم خان صاحب، یہ جو ہیں یہ بھی ریٹائرڈ سے حاضر سروس جج کے اندر تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلا تھا
کہ پی ٹی آئی کے اندر حامد خان صاحب نے جو بڑا اثر و رسوخ اپنا رکھتے ہیں عدالتوں کے اندر، وکلاء کے اندر، بارز کے اندر، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایڈہاکزم کے اوپر جو جج آئیں گے وہ ناقابل قبول ہوں گے، وہ کسی صورت تعینات نہیں ہونے دیے جائیں گے. لیکن ابھی چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، یہ دونوں ججز آ کے حلف اٹھا لیں گے، مگر حامد خان صاحب ہیں وہ ہمیں پورے منظرنامے سے غائب نظر آتے ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، چیف جسٹس جو ہیں، ان کی بڑی دیرینہ دوستی ہے حامد خان صاحب سے، اور حامد خان کے اوپر پی ٹی آئی ممبرز اور پی ٹی آئی جو ورکرز ہیں ان کی ہمیشہ سے ایک تنقید رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کیسز کو اس طرح سے، یا خان صاحب کے کیسز یا معاملات کو اس طرح سے لے کے قاضی کے سامنے نہیں جاتے جیسے انہیں جانا چاہیے. اور اب جو حامد خان صاحب اپنی بل کے اندر ہیں تو اس سے یہ تاثر پہ مہر ثابت ہو جاتی ہے، مہر ثبت ہوتی ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ کوئی بھی ایسا قدم جو ان کی دوستی یا ان کے تعلق کو خراب کرے اٹھانے سے وہ گریز کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک اور بھی بڑی بات ہے جو ہو رہی ہے، یہ جو جج صاحب آئیں گے یہ اپنی ریٹائرمنٹ کی پینشن تو وصول کرتے ہیں، حاضر سروس ہونے کی ایک تنخواہ بھی وصول کریں گے. کسی کو اس بات سے تکلیف نہیں ہے کہ اگر یہ پاکستان کے لیے پرفارم کر رہے ہیں تو یہ پیسہ بھی وصول کریں. تکلیف لوگوں کو کس بات سے ہے؟ عوام کو تکلیف کس بات سے ہے؟ وہ یہ تکلیف اس بات سے ہے کہ آپ کو بجلی مفت میں ملتی ہے، آپ کو پروٹوکول مفت میں ملتا ہے، آپ کو پیٹرول مفت میں ملتا ہے، آپ جو سارے پرکس اور پریویلیجز ہوتے ہیں بینگ اے جج وہ آپ سارے انجوائے کریں گے. یہ سارا جو پیسہ آپ کو ملتا ہے، یہ سارا جو پروٹوکول کے نام پہ خرچ ہوتا ہے وہ عوام کی ٹیکس پیئرز کی منی ہے. عوام کا جو ٹیکس ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور ججز کو، بیوروکریٹس کو، یا کسی بھی بڑے اعلیٰ افسر کو، سرکاری افسر کو اگر یہ سب مراد دی جاتی ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں عوام کی کہ ہم اپنا آپ کاٹ کے اگر آپ کو ٹیکس فراہم کر رہے ہیں سرکار کے خزانے میں، تو خزانے سے جو ٹیکس آپ کو ملتا ہے رقم کی صورت میں، سیلری یا پرکس کی صورت میں، اس کے بدلے میں آپ آئین اور قانون کے مطابق انصاف کریں گے. انصاف نہ صرف کریں گے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ عوام کو تکلیف ان عاملوں کی زیادہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہمیں انصاف مہیا نہیں ہوتا. میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی تھی کہ یہ دونوں جو جسٹس سب دوبارہ سے آ رہے ہیں ان دونوں کے اوپر یہ چھاپ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں. جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں یہ تو پہلے دن سے اپنے آخری دن تک اس بات پہ متفق رہے کہ جو سویلین کی کسٹڈی ہے وہ ملٹری کورٹس کو ملنی چاہیے، اور اسی لیے ان کے اوپر ایک مہر بھی ہے. دوسرا جسٹس مظہر صاحب ہیں، ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ جو شریف خاندان کا حدیبیہ ملز کیس تھا، ریفرنس تھا، اس کے اندر جو ریلیف ملا وہ 3 رکنی بینچ کے اندر سے ملا، اور 3 رکنی بینچ میں ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، دوسرے جسٹس مظہر صاحب بھی اس کا حصہ تھے، اور یہ 3 رکنی بینچ تھا جس کے اندر سے انصاف شریف خاندان کو ملا. تو اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عوام کی ٹیکس پیئر منی لے کر انصاف فراہم کرنے کی بجائے خاص سیاسی جماعت جو کہ عوام کی نمائندہ جماعت ہے اس کو ٹانگنے کے لیے بھرپور قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.